إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 ہے. آج 1445 ہجری کے شوال کی 26 تاریخ اور سن 2024 کے مئی کی 5 تاریخ کو رب کائنات نے آج کے شہر گجرات میں الجماعت کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے اس عنوان پر اس موضوع پر خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں دعا کے الفاظ ہیں. یہ دعا کس نے مانگی, کس موقع پر مانگی, کیوں مانگی, اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, تقریباً 100 سال کی عمر ہو چکی تھی. 2 کی بیویاں تھیں لیکن اولاد سے محروم تھے, اولاد ان کو نہیں تھی. اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رکھی ہے کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے میری اولاد ہو. تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے رب سے دعائیں مانگی. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. رب نے اپنے پیارے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور جواب دیا فبشرناہ بغلام علیم. اے میرے پیارے خلیل, میں نے دعا قبول کی, میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک بردبار حلیم بیٹے کی. لہذا دعا قبول ہوئی اور حضرت ہاجرہ کے بدن سے رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا علیہ السلام. اب یہ چھوٹے سے بچے ہی تھے, دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے بیٹا لیا. پھر رب کا حکم ہوا, اے میرے پیارے خلیل, میں نے جو بیٹا آپ کو دیا ہے اب یہ دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لے اور یہاں سے چل وہاں پر جا جہاں میرا بیت اللہ میرا گھر ہے, وہ اس وقت گہراواز گرا ہوا ہے, ان کو وہاں پر جا کر چھوڑ تاکہ اس کو آباد کریں. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو گود میں لو اور میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جاؤ. ساتھ میں ایک پشیدہ پانی کا لیا
اور ایک تھیلا کھجوروں کا دیا اور بیوی سے فرمایا آ جا بیٹھ جا. ایسی عورتیں ہوں گی تو اسلام غالب ہوگا. بیوی نے پوچھا نہیں اے میرے سر کے تاج کہاں لے جا رہے ہو, کیوں لے جا رہے ہو, کس کام کے لیے لے جا رہے ہو, کوئی سوال نہیں کیا. شوہر کی اطاعت کی, جیسے شوہر نے کہا بچہ گود میں لیا, سواری پر بیٹھ گئے. کیا جب ہم کہیں پر دین کی تبلیغ کے لیے میدان جنگ میں تو کون جائے گی, امید ہی نہیں ہے. دعا کرتے اللہ ایسی بنائے گی. اگر کہیں تبلیغ میں جاتے ہیں یا اجتماع میں جاتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں, اگر ان کو ساتھ لے جانے کے لیے کہتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بنا کر گھر میں رہ جاتی ہیں, بلکہ کوشش کرتی ہیں کہ میرا شوہر بھی نہ جائے. دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کون ہے گھر میں, ہمیں سبزی کون لا کر دے گا, ہمیں یہ کام کون کر کے دے گا, یہ کام کون کر کے دے گا, یہ بیمار ہے تو دوا کون دلائے گا. 100 ہیلے بہانے ہوتے ہیں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے. تو نہیں, حضرت حاجرہ سے کو سبق سیکھنا چاہیے. اگر شوہر آپ سے کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ آ جا, چلی جا. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو میرے ساتھ بھیج دے. آج ہم کہتے ہیں یہ بیٹا ہے ہمارا, اس کو ہم مدرسے میں چھوڑا ہے, دین کی تعلیم سیکھ لی, تو مائیں کیا کہتی ہیں, ارے کہاں لے جا رہے ہو, اس کو کیا مولوی بناؤ, مطلب رکاوٹ پیدا کرتی ہے. نہیں, انہوں نے ایسے نہیں کیا. ان سے ہماری عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے شام سے سفر کر کے وہاں پر پہنچ گئے, آج جہاں پر بیت اللہ گرا ہوا تھا, مٹی کا ڈھیر تھا یہاں, اور پانی برسات کا دائیں بائیں ہو کر گزر جاتا تھا. جہاں پر آب زمزم ہے یہاں پر ایک درخت تھا. تو ابراہیم علیہ السلام آئے, اپنی سواری یہاں پر کھڑی کی, اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے منھے سے بچے کو نیچے اتارا اور اس بیوی کو اپنے درخت کے نیچے بٹھایا. یہ پانی کا مشکیزہ انہیں دیا اور یہ کھجور کا تھیلا انہیں دیا. اب بیوی کو تسلی نہیں دے رہے. کتنے امتحان کی بات ہے عورتوں کے لیے سبق. ان کو تسلی نہیں دے رہے, بتا بھی نہیں رہے میں کس کام کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہاں تک تو حضرت حاجرہ خاموش تھی, یہاں تک خاموش ہے, کچھ نہیں پوچھا. اتنا لمبا سفر ان کے ساتھ کرتی رہی. اب جب ان کو یہاں بٹھا کر پیٹ پھیر کر چلنے لگے, پھر حضرت حاجرہ نے ان کا دامن پکڑا. اے میرے سر کے تاج, یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگ لیتی ہوں, یا کیا وجہ ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہے. وہ نبی کی بیوی تھی, اللہ کی صالح بندی تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی تو بغیر اللہ کے حکم سے کوئی کام نہیں کرتے. آخر میں پوچھتی ہے میرے سر کے تاج, اتنا تو بتا دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا تو کسی اور وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کو ایک بار سیٹ کر دو یار, کیا بار بار اوپر نیچے کرتے رہتے ہو. ایک بار سیٹ کر کے چھوڑ دو اس کو, پھر پہلے سیٹ کرو. تب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا, کہنے لگے ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے, میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں. تو پھر ان کا ایمان دیکھو, ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر رب کا حکم یہی ہے تو پھر میرا ایمان ہے, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ ہماری عورتوں کا ایمان ہونا چاہیے. پھر کامیابی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر کہتی ہیں آپ چلے جاؤ. اب دیکھو وہاں پر جہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں صرف درخت ہے, نہ وہاں پر پانی ہے, نہ وہاں پر کوئی فصل ہے, نہ آبادی ہے, نہ شہر ہے, نہ بازار ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ نزدیک کسی کا کوئی گھر ہے. چھوڑ کر جا رہے ہیں. چھوڑنے کا مقصد کیا ہے وہ اس دعا میں رب نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے. پھر وہاں ان سے الگ ہو کر پھر
پہاڑ کی چھوٹی سی پہاڑی تھی یا بیت اللہ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اور بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر، یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس پر جماعت المسلمین آج عمل کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں کرتا۔ جدھر منہ ہوتا ہے کر لیتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا مانگ رہے ہیں، میرے رب تیرے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر لا کر چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اس غیر آباد زمین میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر کے نزدیک میں نے اپنی اہل و اپنے ننھے منھے سے بچے اور اپنی پیاری پیاری بیوی کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، اس حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ چھوڑنے کا مقصد ہے گھر تیرا ہو، بچہ میرا ہو، تیرے گھر کو میرا بچہ آباد کرے، مقصد یہ ہے۔ آج کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں اس مقصد کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑیں کہ میرا بچہ مرکز میں جائے، مدرسے میں عالم بن کر آئے، یہاں پر اللہ کے گھر کو آباد کرے، نیت یہ ہو۔ کتنے اتنے باپ ہیں، کتنے اتنی مائیں ہیں جو یہ جذبہ رکھتی ہو میرا بچہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے بھیج دیں، اسلام کے لیے وقف کر دیں، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ گھر تیرا، یہاں کوئی نہ انسان کی ذات، یہ میرا بچہ اکیلا کیسے آباد کر سکتا ہے؟ یا اللہ اس جگہ کی اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے تاکہ لوگ ادھر آئیں اور میرے بیٹے کے ساتھ مل کر تیرے گھر کو آباد کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آج تک بیت اللہ میں جو نہیں گیا اس کی خواہش ہے میں جاؤں، جو ایک دفعہ ہو کر آ جاتا ہے پھر کہتا میں پھر جاؤں، یہ خواہش جگہ ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی جگہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ایک دفعہ جاتے ہیں، اگر دوبارہ آپ سے کوئی کہتا ہے کہتے ہیں جی میں دیکھی ہوئی ہے جگہ، یعنی آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں رہتی۔ لیکن یہ واحد جگہ ایسی ہے، ایک بار گیا ہے، نہیں گیا تو پچھتاوا جاؤں، اگر چلا گیا تو دل میں اور محبت بڑھ جاتی، میں اور جاؤں، بار بار جاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی، اس جگہ کی محبت پیدا کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ تو جانتا ہے میں ایک تھیلا یہ دے کر جا رہا ہوں، یہ پانی یہاں اور کچھ نہیں ہے، یا اللہ ان کو پھل فروٹ کا رزق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آج تک بیت اللہ میں پوری زمین پر وہ پھل فروٹ آپ کو نہیں ملے گا جو بیت اللہ میں ملے گا، ہر موسم میں ہر وقت ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور فرمایا لعلہم یشکرون، تیرے گھر کو آباد کر کے یہ تیرا رزق کھا کر تاکہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا۔ یہ نہیں ہے بس کھا لیا شکر الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے یا اللہ جو میں نے دیا، تو نے مجھے جو دیا ہے میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میں تیرے احکامات پر عمل شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھ گئیں، صبر کر کے اللہ پر توکل کر کے اپنا دودھ پلاتی رہیں، پانی پلاتی رہیں، کھجوریں کھاتی رہیں۔ آخر کتنا وقت چلتی، وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں تڑپتی ہے۔ جب ماں کے سامنے اس کا بچہ تڑپتا ہے، اس کا احساس وہ ماں ہی کر سکتی ہے، کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو وہ اس وقت تنہا، نہ کوئی انسان ساتھ ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ ہے، نہ کوئی اور مکان ہے نہ دکان ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا۔
तन्हा अकेली है, बच्चा साथ है, अल्लाह आसमान पर है। वहां से तड़पती है, सामने सफा पहाड़ी नजर आती है, कहती है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद कोई नजर आ जाए, कोई इंसान या कोई चीज नजर आ जाए। ये बच्चे को वहां तड़पता हुआ छोड़कर दामन समेट कर भागती हुई या दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी पर चढ़कर देखती है, कुछ नजर नहीं आता। वो फिर पीछे बच्चे की भी फिक्र है, फिर दौड़ती हुई बच्चे के पास आती है, फिर बच्चा तड़प रहा है, देखा नहीं जाता, फिर वहां पे जाती है, मरवा पहाड़ी पे जाती है, शायद वहां पर कुछ नजर आ जाए, वहां पर भी कुछ नजर नहीं आया, फिर बच्चे की फिक्र है, फिर वापस बच्चे के पास आती है। यहां तक के हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगा दिए, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा पर 7वां चक्कर पूरा होता है, नजर कुछ नहीं आ रहा। ये वक्त देखें, ये उनका तड़प ना देखें, यहां पर कोई भी गिला शिकवा नहीं कर रही कि मेरा शौहर मुझे कहां छोड़ गया, ये कर गया, वो कर गया, वो कर गया। आजकल हमारी औरतें कितने गिलवे शिकवे करती हैं। नहीं, आकर अल्लाह ने तो आजमाना था, रब्बे कायनात को ये अपनी बंदी का 7 चक्कर लगाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले हर मुस्लिम के लिए लाजिम कर दिया, जब तक मेरी बंदी की सुन्नत पे सफा और मरवा के 7 चक्कर उसी तरह दौड़ कर नहीं लगाओगे जिस तरह हाजरा ने लगाए हैं, तो तेरा उम्रा कबूल नहीं होगा, तेरा हज कबूल नहीं होगा। जो अल्लाह के रास्ते में अमल करते हैं, अल्लाह को अमल इतने महबूब होते हैं, ये बताया है अल्लाह। फिर आखिर यहां पर मरवा पर खड़ी होती है तो फिर आवाज आती है, आवाज आती है, इधर उधर देखती है, नजर को नहीं आता, फिर आवाज आती है, देखती है, फिर कहते हैं अल्लाह के बंदे तू कौन है, मेरे सामने तो आ। अल्लाह ने इसका इम्तिहान देखकर रब्बे कायनात ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेज दिया, ऐ जिब्रील जा जमीन पर, मेरी बंदी परेशान है, जाकर वो जो मांगती है दिया। जिब्रील अमीन जमीन पर आते हैं, पूछते हैं क्या मसला है, ये मसला है, वो तसल्ली, वो जिब्रील तसल्ली देते हैं, ऐ हाजरा घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये यहाँ पर अल्लाह का घर है और तेरे इस बच्चे ने इस अल्लाह के घर को आबाद करना है, और जो शख्स अल्लाह के घर को आबाद करता है अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करता, अल्लाह उसकी मदद करता है। ये ईमान है। आज हमारा ईमान है कि मेरा बच्चा अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा, उसको जाया नहीं करेगा। हमारे ईमान पहले ही डगमगा जाते हैं। हजरत हाजरा ने कहा मेरा बच्चा प्यास के मारे तड़प रहा है, पानी की जरूरत है। जिब्रील अमीन ने वहां पर अपना पंख मारा, वहां से पानी निकल पड़ा और फरमाया है हाजरा ये है तो पानी, ये है तो पानी, इसको अगर भूख की समझ के पियोगे आपकी भूख खत्म करेगा, अगर दवा समझ कर पियोगी तो आपके लिए शफा होगा। जिस नियत से इस पानी को पिएगी वो ये पानी पूरी करेगा। आकर वो पानी वहां पर निकल आया जो आबे ज़मज़म आज तक चल रहा है। और ये जो फज़ाइल है इस पानी के, ये सिर्फ हज़रत हाजरा के नहीं मिले उनकी वजह से, उनके इम्तिहान की वजह से, लेकिन क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए ये वही फज़ाइल इस पानी में रहेंगे। तो जो अल्लाह की रजा के लिए औरतें कुर्बानियां देती हैं, अल्लाह ताला उनको इस तरह जिंदा करता है। वो हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और भी कितनी करोड़ों अरबों खरबों औरतें गुजरी होंगी, किसी का जिक्र है, लेकिन इसका जिक्र अल्लाह ने क़यामत तक रखा क्योंकि ये अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुई। इसका जिक्र करते रहो, नेकियां कमाते रहो, उनका जिक्र करना भी नेकियां हो। तो ये ख़वातीन का किरदार होना चाहिए। इनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का जिक्र आता है। सही बुखारी में है, मुस्नद अहमद में है, हदीस नंबर 10560 सनद सही। हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत खदीजा की तारीफ कसरत से किया करते थे और अक्सर ये फरमाया करते थे कि ये अल्लाह ने मुझे ऐसी अच्छी बीवी अता फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ा वल जल ने ये ऐसी अच्छी बीवी अता फरमाई
یعنی اچھی بیوی کی تعریف پھر ایسے ہی ہوتی ہے. کیا تعریف؟ فرمایا قد آمنت بھی اذ کفر بی الناس، کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، مجھے تکذیب کی، تو اس نے مجھ پر ایمان لائی. ان سب سے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. تو یہی وجہ ہے آج اگر کسی کا شوہر جماعت المسلمین میں آتا ہے تو ان کے ساتھ وہ بھی اگر جماعت میں آتی ہے بغیر چونچرا تو اس کی بھی ایسی ہی تعریف ہوگی. دیکھو سب نے، میرا رشتہ داروں نے انکار کیا اور میں یہاں پر کہنا مناسب سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے. میری بیوی، میں بریلوی تھا، وہ میرے ساتھ بریلوی تھی. میں تحقیق شروع کی دیوبند بنا، وہ بھی میرے ساتھ دیوبند بن گیا. میں نے تحقیق کی، میں اہل حدیث بنا، وہ بھی میرے ساتھ اہل حدیث بن گیا. میں نے اور تحقیق کی، میں جماعت المسلمین میں آیا سن 1982 میں، الحمدللہ اس نے کوئی چونچرا نہیں کی، وہ بھی میرے ساتھ جماعت فوراً بیعت کر لیا. تو یہ ایمان عورتوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے. تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جن کی بیوی اہل حدیث تھی اور خود جماعت المسلمین میں تھے، وہ بیوی جماعت المسلمین میں نہیں آئی، آگے اس کے شوہروں کو طلاق دے دیا. ایسے واقعات بھی میں نے دیکھے، ایسے بھی ہر گھر میں عورتیں ہوتی. تو اب مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کی کہ میری بیوی مجھے اللہ نے ایسی عطا فرمائی، جیسے میں نے کہا مجھے بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی. تو ایسی عطا فرمائی، گوروں نے میرا انکار کیا، یہ مجھ پر ایمان لائی اور فرمایا وصدقنی اذ کذبنی الناس اور دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے میری تصدیق کی. آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام لوگوں نے جھٹلایا، اس میری بیوی نے میری تصدیق کی. اور فرمایا وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، کہ اس بیوی نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا جبکہ اوروں نے مجھ سے مال چھینا اور مال کے رکاوٹ بنے. اس وقت مشکل وقت میں اس نے مجھے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی. ایسے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی ایسے بنائے. اور فرمایا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا ولدہا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اسی سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ اس کے علاوہ کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس فرمان رسول سے معلوم ہوا وہ جو کہتے ہیں یہ بیٹیاں پہلے کی تھیں، بعد کی تھیں، کیا تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں وہ اسی سے تھیں. تو اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. تو اپنی وہ بیوی جو دین کے لیے شوہر کا ساتھ دے گی، وہ آج بھی اسی طرح ان کی اپنی بیویوں کی تعریفیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا. مسلم حاکم میں ہے حدیث نمبر 6745 6745 صحیح سند کے ساتھ ہے. ان ہشام بن عروہ ان معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں بعث الی عائشہ بمئۃ الالف، 1000 جو ہے درہم ان کے پاس بھیجے. حضرت عائشہ کے پاس 1000 درہم بھیجے. 1000. حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ جیسے ہی ان کو درہم ملے فرمایا فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا، وہ 1000 کے 1000 فوراً تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. کیا ہماری عورتیں ایسے کریں گی؟ ہم ان کو 1 لاکھ دیں اور شام ہونے سے پہلے وہ تقسیم ہو جائے. ہماری عورتوں کو بھی یہی کردار ادا کرنا ہوگا. جب ہی یہ اسلام غالب آئے گا، یہ جماعت ترقی کرے گی. تو یہ عورتوں کے لیے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ عورتیں بھی ہماری جو ہیں ان کو اپنے رہنما بنائیں، ان کے عورتوں کے طریقے پر چلیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4683 میں ہے حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی کمر پر مشکیزیں اٹھا کر
جنگ میں لوگ صحابہ کرام جہاد کرتے اور یہ کیا کرتی جہاد میں اپنی کمر پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کر لاتی پانی کے اور مجاہدین کو اور زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی. کیا ہماری عورتیں جنگ میں ہمارا ساتھ ایسے دیں گی؟ امید دیں گی؟ امید ہی کر سکتے ہیں نہیں. تو آج سے اپنا ایمان پکا کر رہے ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں کہ جہاں پر بھی جماعت کو ہماری ضرورت ہوگی, جس کام کے لیے ضرورت ہوگی, ہم ہر وقت تیار ہیں, ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں, ہم کبھی ہیلے بہانے نہیں بنائیں گے. تو پھر دیکھو جماعت کیسے ترقی کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 4682, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوۃ من الانصار معه. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تو ام سلیم انصار کی اور عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکلتی. جنگ میں بڑی بات ہے. کیا کرتی؟ اذا غزا فیسقین الماء ویداوین الجرح. وہ کیا کرتی؟ پھر اس وقت جو مجاہدین ہیں ان کو پانی پلاتی اور ان کی جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی. یہ ساتھ جاتی, کام کیا کرتی تھی؟ زخم مرہم پٹی اور ان کو پانی پلانا, ان کی خدمت کرنا. یہ ان عورتوں کا کام تھا جو ہماری عورتوں کو بھی وقت پر کرنا پڑے گا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4680, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ام سلیم اتخذت یوم حنین خنجر. یوم حنین, حنین والی جنگ میں شریک ہوئی, ساتھ اپنے خنجر رکھا ہوا ہے. معلوم ہوا یہ عورتیں اتنی بہادر تھیں, ہماری عورتوں کی طرح نہیں. چھوٹے سے ایک چیونٹی سے بھی ڈر جاتی ہیں, کسی چھوٹے سے جانور سے ڈر جاتی ہیں, بچھو سانپ سے ڈر جاتی. وہ بہادر تھیں, دلیر تھیں, خنجر ساتھ رکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خنجر ان کے ساتھ, فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الخنجر. پوچھا اے ام سلیم یہ خنجر آپ نے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ یہ خنجر آپ نے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت, انہوں نے کہا اتخذتہ, یہ میں نے خنجر اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے ان دنا منی عہد من المشرکین, اگر کسی مشرکین نے میری طرف ہاتھ بڑھایا, عورت ہوں نا, اگر میری طرف ہاتھ بڑھایا بقرت بہ بطنہ, میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ہماری عورتوں کو بھی ایسے بہادر ہونا چاہیے, اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ایسے ہونا چاہیے. کسی نے اگر ہماری طرف بد نظر سے دیکھا میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی, تو پھر ہے کامل ایمان. تو ہماری عورتوں کو بھی یہی کردار ادا کرنا ہوگا. صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 4690, ام عطیہ الانصاریہ, ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں قالت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں حصہ لیا. 7 جنگوں میں عورت نے حصہ لیا. ہمارے مرد حصہ لینے کو تیار مشکل سے ہوں گے جو ایمان نظر آتا ہے. امید ہے اللہ ہمیں مضبوط بنائے اور سب کے سب ہمارا امیر کہے نکلو جہاد کے لیے, ہم اپنے بیویاں کہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گی. تو پھر دیکھنا نا کیا ہوگا. اب تو تھوڑا سا اجتماع کے لیے بلایا جاتا ہے, بھی ہم ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں تو جان کی قربانی تو نہیں ہے نا, صرف مال کی اور وقت کی قربانی ہے. وہاں جہاں پر آپ نے مال بھی دینا, جان بھی دینی, اولاد بھی قربان کرنی, وہاں پر مزہ آئے گا, پتہ پڑے گا کس کے پاس مضبوط ایمان ہے. وہ کہتی ہیں 7 جنگوں میں ہم نے حصہ لیا. کیا کرتی تھی؟ اخلفہم فی رحالہم, ہم مجاہدین کے خیموں میں جو ہے رہتی تھی, اور جب ان کی جنگ ہوتی تو کیا کرتی؟ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ, ہم خیموں میں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. جو عورتوں کا کام ہے مجاہدین کو کھانا بنا کر دیتی تھی. یہ تھی ہماری اسلام کی عورتیں. اور فرمایا وَأُدَاوِي الْجَرْحَ, اور یہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی.
کھانا پکایا کھلایا، پھر زخمی ہوئے، کسی کو تیر لگا، کسی کو تلوار لگی، پھر ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، اور فرماتی ہیں اور ہم بیماروں کی تیمارداری کرتی تھی۔ یہ عورتوں کا کردار ہے اسلام کی ترقی کے لیے جو ہماری عورتوں میں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 591 591 سند صحیح، ام ورقہ بنت نوفل فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں نکلنے لگے تو کہتی ہے قالت میں نے کہا قلت لہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الغزوہ، اے اللہ کے نبی معاکا، ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ جنگ میں شریک کرنے کی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مناسب سمجھتے تھے تو پھر ان سے یہ فرماتے تھے کہ نہیں آپ جو ہیں گھر میں رہیں۔ تو آپ نے فرمایا مرزاکم، مریضوں کی تیمارداری کریں گی، لعل اللہ ان یرزقنی شہادت، شاید اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت عطا فرما دے۔ عورتوں کی بھی خواہش ہوتی تھی ہمیں بھی شہادت ملے، ہماری عورتیں شہادت کی خواہش کرتی ہیں، کرنی چاہیے۔ اگر خواہش کرتے کرتے بھی مر گئی تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ شہادت کی موت ہوگی، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال قرری فی بیتک، فرمایا اے ام ورقہ اپنے گھر میں ہی رہو، یہیں ٹھہرو، فإن اللہ عز وجل یرزقک الشہادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں ہی شہادت دے دے گا، گھر میں بھی شہادت مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ دعا پوری ہوئی۔ حضرت عمر کا دعویٰ تھا کہ ان کی غلام نے ان کو گلا دبا کر ان کو گھر میں شہید کر دیا۔ نبی کی دعا کیا آپ کو گھر میں شہادت مل جائے گی؟ مل گئی۔ تو خواہش تو اس نے کی نا، میں شہید ہونا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ایسے ہی بنائے۔ مسند احمد میں صحیح سند سے اسماء بنت یزید کہتی ہیں، معاذ بن جبل کے چچا کی بیٹی تھی، انصاریہ تھی، وہ کہتی ہیں شہیدت یرموک، میں یرموک غزوہ یرموک میں شریک ہوئی، جنگ میں کیا کیا، وقتلت یومئذ 9 من الروم، میں نے جنگ کی مجاہدین کے ساتھ اور میں نے 9 رومیوں کا قتل کیا عورت ہوتے ہوئے۔ میرے پیارے بھائی ہماری عورتوں کو بھی ایسے مجاہد ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور کا اثر عورتوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی سیکھو، تیاری کرو کفار کے خلاف جنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ احمد میں ہے حدیث نمبر 3621، حضرت زینب ہیں عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت زینب ایک ہنرمند عورت تھی، کام کار کرتی تھی، کماتی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا وہ بے روزگار تھا، ان کا بیٹا بھی تھا وہ بھی بے روزگار تھا، ان کی روزی نہیں تھی کوئی۔ یہ جو کماتی اپنی آمدن اپنے شوہر اور بیٹے پر خرچ کر دیتے۔ دیکھیں عورتوں کے لیے اب اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، اور شوق تھا کہ میں صدقہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہے، میرا بیٹا ہے، وہ بے روزگار ہیں، میں کام کرتی ہوں، کماتی ہوں، کچھ ہنر جانتی ہوں، جو آمدن آتی ہے میں ان پہ خرچ کر دیتی ہوں، میرا دل چاہتا میں صدقہ کروں، کیا میں ان سے خرچہ روک لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے زینب، یہ خرچہ نہ روکنا، یہ جو آپ ان کو دیتی ہو آپ کا یہ صدقہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس صدقے کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہماری عورتیں ان کا کوئی شوہر ہے، بے روزگار ہے، روزی نہیں ملتی، کیا وہ برداشت کرتی ہیں؟ وہ تو کہتی ہیں مجھے یہ شوہر چاہیے ہی نہیں، میری ضروریات پوری نہیں کرتا۔ کون سی؟ میک اپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، میری فلاں ضرورت۔ میں تو یار کہا کرتا ہوں میک اپ تو وہ کرے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا خیال ہے؟ جس نے 5 وقت اپنا منہ دھونا، وہ ہزاروں روپے، وہ پارلر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہاں جا کے خرچہ کر کے آئے گی ہزاروں روپے کس نے دیے، وہ میک اپ کروا کے۔ وہ بھائی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنی ہو دھل جائے گا سارا،
ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ نے حسن دیا ہے اسی پہ صبر کر، اسی کو بہت سمجھ، وہی حسن اللہ کا دیا ہوا بہت ہے تیرے لیے، اسی میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ۔ ہاں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سنگار کرنا ہے کر سکتی ہے، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے میں مشاہدہ گھر میں ایسے ہی رہتی ہیں جیسے، لیکن بازار جانا ہوگا وہ سارا میک اپ اپنے اوپر لگا لیں گے۔ اس کا مطلب بازار والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندیوں سوچو، غور کرو، بازار میں اول تو عورت نے جانا ہی نہیں، کوئی کام ہے اب شوہر سے کہیں، کسی بھائی سے کہیں، مرد سے کہیں، اگر اتنی مجبوری ہے تو پھر بھی باپ پردہ ہو کر جائیں، وہاں جانے کے لیے آپ کو سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کس کو دکھائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات، اپنے شوہروں کے لیے امن بنے، سکون بنے، کیونکہ عورت بنائی ہی مرد کے سکون کے لیے گئی ہے۔ تم مرد کے لیے سکون بن، جب گھر میں تیرا شوہر آئے تو اس کو ایسی نظر آئے جیسے شادی اس نے آج کی ہے۔ اور ہمارے بیچارے سارا دن کام کار کر کے آتے ہیں اور شام کو جیسے ان کا چہرہ دیکھتے ہیں ان کا پریشر بیچاروں کو اور چڑھ جاتا ہے۔ وہ ہوا بھری ہوئی تھے، آج یہ نہیں ہوا، آج یہ نہیں ہوا، آج یہ نہیں ہوا، آج میرا پریشر چڑھا ہوا، آج میری شوگر بڑی ہوئی ہے، آج میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنے قصے سنانے شروع کر دیں گی۔ میری بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے ایسے نہ کریں۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے، باہر سے محنت کر کے آیا ہے، سارا دن کما کے تیرے بچوں کے لیے آیا ہے، آتے ہی اس کو ایسی بن کے دکھا دے کہ اس کا سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے، مسکرا کے بول، اور اگر تجھے تکلیف ہے بھی ظاہر نہ کر، دیکھ پھر تیرا شوہر تجھ سے کیسی، ویسے بھی کرتا ہے بیچارہ، لیکن پھر دیکھنا اور تجھ سے کیسی محبت کرنی شروع کر دے گا، تمہارا یہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اگر تم نے ایسے ایسے مطالبے شوہر سے شروع کر دیے، اب دیکھو نا حضرت زینب سے سبق لینا، کوئی مطالبہ نہیں بلکہ خود کما کر اپنے شوہر کو دے رہی ہے۔ اگر ہماری بہنیں بیٹیاں ہنرمند ہیں تو شوہر کا ہاتھ بچائیں، آپ دین کے لیے نکلتے ہیں پرواہ نہیں ہے، میں ہوں گھر کا خرچہ چلا لوں گی، فکر نہ کریں، آپ دین کا کام کریں۔ اور الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ہی بیوی عطا فرمائی، وہ بیچاری سلائی کا کام کرتی ہے۔ جب سے میں نے دین، آپ دیکھتے ہو میں کبھی کہیں گھر پہ تو کم ہی ہوتا ہوں، لیکن آج تک اس بیچاری نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اتنے پیسے دو۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کو ایسا ہی بنائے، وہ اپنا محنت کرتی ہے، اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، جو لینا دینا خود کرتی ہے، مجھ سے آج تک سوال نہیں کیا اس نے۔ تو کیا ہے تو دیکھو آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہوں، اگر ویسی ہوتی تو وہی کرتا۔ تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو ایسے ہی بیویاں بننا چاہیے اپنے شوہروں کے لیے کہ ان کے شوہر باہر ان کی تعریفیں کریں، یہ نہ ہو کہ باہر ان کے دکھڑے سنائیں، میں تو یار پھنس گیا اس بیوی میں، ایسی نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیٹیوں کو ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلکہ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی، ہے عورت، بتایا ایک تا سب کے لیے ہے، اے عورت کان کھول کر سن لے، جس پہ کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے، جس کو نبی مانتی ہے اس نے کہا ہے، اے عورت تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیرے لیے دوزخ ہے، اب تیری مرضی ہے شوہر کی خدمت کر کے جنت کما لے یا شوہر کو جو ہے ستا کے تڑپا کے جہنم خرید لے، تیری مرضی، یہی ہے تیرے لیے۔ شوہر کو خوش رکھ، شوہر تجھے دیکھ کر گھر میں آئے، شوہر تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ بہترین بیوی اللہ کے نبی نے بتایا، وہ بہترین عورت ہے جب شوہر گھر میں آئے، شوہر اس بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ بہترین عورت ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی بہترین بننا چاہیے۔ نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3343 صحیح سند کے ساتھ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال خطب ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور مدینے کے سب سے بڑے زیادہ مالدار تھے، بعد میں اپنا مال سارا خرچ کر کے سب سے زیادہ مسکین بن گئے تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اب
سلیم ان کو نکاح کا پیغام بھیجا خود. تو معلوم ہوا کسی عورت کو نکاح کا پیغام خود بھی بھیج سکتے ہیں. صحیح ہے بات. اور وہ عورت بھی جواب دے سکتی ہے. جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ کہتی ہیں سلیم کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم کھا رہی کہ اللہ کی قسم ما مثلک یا ابا طلحہ یرد. آپ ایسے شخص نہیں ہیں کہ آپ کے پیغام کو رد کیا جائے. اللہ کی قسم آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کے پیغام کو رد نہ کیا جائے. عورت جواب دے رہی ہے لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ فقالت کہتی ہیں وَلَٰكِنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ. میں آپ کے پیغام کو رد کیوں کر رہی ہوں کہ تو ایک کافر آدمی ہے. اور وَأَنَا امرأة مُسْلِمَةٌ. میں ایک مسلمہ عورت ہوں. ہماری بیٹیوں بہنوں کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ان کے ماں باپ ان کا رشتہ جماعت سے باہر کرتے ہیں وہ ہماری بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کہیں اگر یہ جماعت میں ہے تو منموز ہے, اگر جماعت میں نہیں ہے میں اسے شادی نہیں کروں گی. یہ ایمان ہونا چاہیے ہماری بیٹیوں کا ہے. میں نظر تو نہیں آتا, اللہ تعالیٰ دے, اللہ تعالیٰ اگر یہ ایمان ہو جائے جو سنتے ہیں کہ جماعت سے باہر فلاں نے رشتہ کر لیا, کوئی رشتہ نہ ہو, وہ لڑکی جب خود کو آپ دے دے گی, بات ہی ختم. یہ عورتوں کا ایمان ہونا چاہیے. سلیم نے جواب دے دیا کہ میں ایک مسلمہ عورت ہوں, تو کافر ہے, مرد ہے. ولا یحل لی ان یتزوجک, جبکہ میرا نکاح تیرے لیے جائز نہیں. تو غیر مسلم ہے, مسلمہ, میرا نکاح تیرے ساتھ جائز نہیں ہے, اس لیے میں آپ کا پیغام رد کر رہی ہوں, پیغام کو ٹھکرا رہی ہوں. ہاں ایک آپ کو راستہ بتاتی ہوں. کیا راستہ؟ یہ ہے, کہتی ہیں فَإِن تُسْلِمْ, اگر تو اسلام قبول کر لے. راستہ بتا دیا, اگر تو اسلام قبول کر لے فَذَاكَ مَهْرِي, میں اس خوشی میں تیرے اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے ساتھ نکاح بھی کر لوں گی, اس اسلام قبول کرنے کو میں اپنا مہر بھی مان لوں گی, اور اس کے علاوہ مَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ, میں اس کے علاوہ آپ سے مہر میں اور کچھ نہیں مانگوں گی, میرے لیے یہی کافی ہوگا. یہ عورتیں تھی نا. آخر ہوا یہی, فَأَسْلَمَ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شادی ہو گئی. وَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا, یہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے مہر ٹھہرا. یہ ہیں شادیاں. ہماری عورتیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4889, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں پیغام بھیجا مہمان کے کھانے کے لیے. تمام گھروں میں سے جواب آتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے. اللہ کے بندو غور کرو, ان کی یہ حالت تھی اور ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جب سب گھروں سے یہی جواب آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, اب جبکہ سب سے زیادہ غریب ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول ان کی مہمان نوازی میں کروں گا. گھر میں آتے ہیں, اپنی بیوی سلیم وہی ہم سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں مہمان کی دعوت کر کے آیا ہوں. سلیم عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج, گھر میں کھانا اتنا سا ہے جو بچوں کا پیٹ بھی شاید نہ بھرے, ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ہے ایمان اس مرد کا, اس عورت کا. اپنی بیوی سے کہتا ہے پھر ٹھیک ہے یہ کھانا بچوں کو نہیں کھلانا, ان کو ایسے ہی سلا دینا اور یہ کھانا سنبھال کر رکھنا, مہمان کو کھلانا ہے کیونکہ وقت رات کا ہوگا اور مہمان کہے گا آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ. اگر ہم نے کھانا شروع کر دیا تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ ایسے کرنا, دیا جو جل رہا ہے اس کو بنانے کے بہانے بجھا دینا, اندھیرا کر دینا, اور پھر ہم ایسے محسوس کرائیں گے جیسے ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں, لیکن کھانا سب مہمان کے پیٹ میں جائے. اللہ اکبر, یہ تھی ان مردوں عورتوں کی قربانیاں. ایسے ہی ہوا, مہمان آ گیا, بچوں کو سلا دیا, کھانا آگے رکھ دیا,
دیا بجھا دیا گیا، مہمان کھانا شروع کر دیا اور خود ایسے حرکات کرتے رہے جیسے وہ ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن کھانا مہمان کو کھلایا۔ یہ ہیں عورتیں، ورنہ ہمارے آج کی عورت ہوتی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو اوپر سے مہمان کو لے آتا ہے روزہ، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے جو گھر میں حاضر ہے آپ کہیں جی میرے سر کے تاج لیا، ہم نہیں کھائیں گے، مہمان کو کھلائیں گے۔ پھر دیکھو رب کی مدد کیسی آتی ہے، اس کی نصرت کیسی آتی ہے۔ جب ان کی یہ مہمان نوازی ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے دیکھ کر کہا اللہ ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی ٹیلی فون پہنچ گیا رب کا۔ اے ابو طلحہ، رات جو آپ نے اور آپ کی بیوی نے مہمان کی خاطر توازہ مہمان نوازی کی ہے، رب کو یہ مہمان نوازی اتنی پسند آئی ہے، رب کائنات نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیتیں نازل کر دی ان کی شان میں۔ آج وہی رب ہے، وہی ملائک ہیں، وہی ہر چیز ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا طریقہ ان جیسا نہیں ہے، ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے مردوں عورتوں کا ایمان ان مردوں عورتوں جیسا ایمان ہو جائے، آج بھی اللہ کی مدد ایسے ہی ہمارے لیے آئے گی۔ اور عورتوں کا صبر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2144، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1301، حضرت یہی ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم کا بیٹا سا چھوٹا سا وہ بیمار تھا۔ صبر دیکھیں، صبر عورتوں کے لیے یہ نمونہ ہے۔ وہ بیمار تھا، ابو طلحہ کسی کام کے لیے چلے گئے کہیں باہر، پیچھے سے وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بچہ جو فوت ہوا، ام سلیم نے گھر والوں سب سے کہا، کہہ دیا میرے شوہر کو کوئی نہ بتائے جب تک میں نہ بتاؤں۔ شوہر گھر سے آتے ہیں، اب دیکھو یہاں سے سب سیکھنا ہے کہ شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ اس کا صبر دیکھیں، ابو طلحہ گھر آتے ہیں، ان کے لیے غسل کر کے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کی خاطر توازہ کرتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں بچے کے کیا حالت ہے، کہنے کہ بچہ آپ ٹھیک ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ظاہر اب بیمار کیوں ہوگا؟ تو ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو ان سے ہم بستری بھی کرتی ہیں۔ حد کر دی صبر کی۔ یہ آج کی عورتوں کے لیے سبق ہے۔ اگر باہر سے شوہر تھکا ہوا آتا ہے، سفر سے آتا ہے، کسی کام سے آتا ہے، اگر کوئی گھر میں پریشانی ہے اس کو نہ بتا، اس کو خوش رکھ کہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر سمجھانے کا انداز دیکھیں، اس عورت کا انداز دیکھیں، ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہ کہتی ہے میرے سر کے تاج، ایک بات تو بتا، پوچھیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز عاریتاً ادھاری لے کر آ جائیں، 1 2 دن 10 دن جتنے دن ہم نے رکھی، تو مالک پھر وہ چیز اپنی واپس لینے آ جائے، پھر وہ ہمیں خوشی خوشی دینی چاہیے، ناراض ہو کر دینی چاہیے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں، اس کی چیز تھی، جب جتنے دن چاہا چھوڑا، جب دل چاہا مانگنے آ گیا، ہمیں خوشی خوشی واپس کرنی چاہیے۔ تو پھر کہتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج سن لے، جو اللہ نے ہمیں یہ ننھا منھا سا بچہ دیا تھا وہ فوت ہو گیا، یہ اس کی لاش پڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ بڑے ناراض ہوئے کہ تم نے اس غمی کے موقع پر مجھے ایسے خوشی کے کام سب کروا دیے۔ یہ عورت کا ایمان، عورت کا صبر، اور ہماری عورتوں کو اسے سب سیکھنا چاہیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا۔ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے تو بہت زیادتی کروا دی، مجھے سب خوشی کے کام کروا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں فرمایا، فرمایا ابو طلحہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں ہی آپ کو کوئی اور بچہ عطا فرما دے۔ ہوا یہی، اسی رات کو حمل ٹھہر گیا، تک پوری وقت کے بعد ان کو بیٹا پیدا ہوا۔ ام سلیم نے کہا میں اس وقت تک ان کو دودھ نہیں پلاؤں گی جب تک ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نہ لے کر جایا جائے۔ بچے کو اٹھائے، حضرت انس لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور چبائی، ان کے منہ میں ڈالی اور ان کا نام بھی خود رکھا عبداللہ۔ تو نام بھی ہمیں اچھے رکھنے چاہیے۔ آج کل ہم ایکٹروں کے نام رکھتے ہیں، انگریزوں کے نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، اسلامی ناموں سے نفرت ہے۔
ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو، معاویہ رکھو، اپنے بچوں کے یہ نام رکھو۔ اور آج ہم اپنے بچے جس کی محبت آتی ہے نا وہ وہی کام کرتا ہے۔ اگر صحابہ سے نبیوں سے محبت ہو اپنے بچوں کے نبیوں کے نام رکھیں، اگر صحابہ سے محبت ہو اپنے بچوں کے صحابہ کے ناموں کے نام رکھیں، اگر ہمیں انگریزوں سے محبت ہے، فلمی ایکٹروں سے محبت ہے، ان کے نام رکھتے ہیں۔ غور کریں، نام بھی اپنے بچوں کے اچھے اچھے رکھیں کہ یہی ام سلیم ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے بخاری میں حدیث نمبر 3689 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6320 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو وہاں پر کسی کے چلنے کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس کی والدہ ام سلیم کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، جو گھوم زمین پر رہی ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اگر دین کے لیے ایسے محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے تو ہمارے قدموں کی آہٹ بھی اللہ جنت میں سنا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان صحابیات کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ صبر اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔